الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم قل آمنت بالله ثم استقم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين۔ میرے بھائیوں، تقریر تو پھر کبھی سنائیں گے، چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز، اکثر ہمارے ساتھی عقیدہ ختم نبوت کے متعلق کہتے ہیں مسئلہ ختم نبوت۔ ختم نبوت کوئی مسئلہ نہیں ہے، اسلام کا وہ بنیادی عقیدہ ہے جس پر اسلام کے عقائد کھڑے ہیں، جس پر اسلام کے معاشرت کھڑی ہے، جس پر اسلام کے معاملات کھڑے ہیں، جس پر اسلام کی عبادات کھڑی ہیں۔ اگر عقیدہ ختم نبوت قائم ہے تو پورا دین قائم ہے۔ عقیدہ ختم نبوت اگر قائم نہیں رہتا تو پھر پورے کا پورا دین ختم ہو جاتا ہے۔ ہم جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تاج ختم نبوت کے تحفظ کو سامنے رکھ کر قربانی کا ارادہ کرتے ہیں تو ہمارے سامنے اس وقت صرف ایک بات نہیں ہوتی، بلکہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور نبی کا تصور ہو جائے تو یوں سمجھے کہ پھر پورا دین ختم ہو گیا۔ احادیث کے بدلے میں مرزا قادیانی نے اپنی بکواسات کو احادیث نبوی کہا ہے۔ اس پر آنے والے ٹیچی فرشتے کی طرف سے آنے والے ہذیان اور بکواسات کو اس نے وحی الہیہ کہا ہے۔ اس کے بدماش ساتھیوں کو اس نے اصحاب رسول لکھا ہے۔ اس کی بدماش اولاد کو اس نے اولاد اور آل رسول لکھا ہے۔ اپنے گھر والوں کو وہ آل بیت لکھتا ہے۔ اس کی کتابوں میں اسے ہی محمد الرسول اللہ لکھا جاتا ہے۔ مفتی صاحب، آپ کو وہ دن یاد ہوگا جب آپ تشریف لائے اور چناب نگر کے ایک محلے میں حضرت مکی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ وہ ہمارا ابتدائی پروگرام تھا، جس دن ہم نے چند نو مسلمین کو جمع کر کے ہم نے انہیں لباس کے حضرت کے اور حضرت مکی رحمہ اللہ کے ہاتھ سے وہ پہلا ہمارا اس دن وہ بنیادی کام تھا۔ الحمدللہ آج اس کام کو 7 سال ہونے لگے ہیں۔ ان 7 سالوں میں اللہ کی توفیق سے 26 خاندان قبول اسلام کر چکے ہیں۔ 26 خاندان جو وہاں ہیں، وگرنہ تو پورے ملک اور پوری دنیا میں 125 سے زیادہ خاندان ہیں۔ صرف چناب نگر کی بات سنا۔ ابھی میں راستے میں آ رہا تھا تو مجھے ایک فون آیا۔ میں نے عبدالرحمن کو کہا عبدالرحمن ابھی میں آپ کو محلہ نہیں بتاؤں گا۔ وہ بندہ مجھے کہہ رہا ہے کہ میں نے کئی بندوں سے ڈھونڈ کے پتہ کیا، وہ مولوی صاحب کا پتہ کیا کہاں ہے، اس کا کوئی نمبر مل جائے۔ میں اور میرے بیوی بچے اسلام میں داخل ہونا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا میں ابھی سفر میں ہوں، صرف ایک دن اپنے اسلام کے اظہار کو چھپا کے رکھو، میں حاضر ہوتا ہوں۔ پھر ڈنڈے کی چوٹ پر چناب نگر کی سرزمین پہ ہم اعلان کریں گے کہ مرزا قادیانی ملعون کو چھوڑ کر محمد رسول اللہ کے دامن میں داخل ہوتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت۔ میرے بھائیوں، دوسری بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ہمارے ہاں ایک کمزوری ہے، ہم جب کوئی سامنے بات آتی ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں، جب کوئی ہمارے سامنے کی ارتدادی بات نہیں آتی تو ہم سو جاتے ہیں۔ یہ نہ سمجھے کہ مجھ تک خبر پہنچی ہے یا نہیں پہنچی۔ قادیانی اپنی ارتدادی سرگرمیوں میں مصروف رہتا ہے، ان کے مرد ہوں یا ان کی عورتیں ہوں۔
وہ اپنی ارتدادی سرگرمیوں میں ہم وقت مصروف رہتے ہیں. ہمارے ہاں کمزوری ہے. میں ختم نبوت سے جو وابستہ ہیں اور جو نہیں ہے وہ بھی ہو جائیں. نیت کر لیں, نیت کر لیں, کہیں انشاءاللہ, زور سے انشاءاللہ کہیے. حضور کے چوکی دار بن جائیے. کل قیامت کے روز جب اٹھیں گے سیدنا ابو بکر صدیق سپہ سالار ہوں گے, حضور کی ختم نبوت کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں ہوگا, اور انشاءاللہ یہ سارے صفحے حضرت ابو بکر کے پیچھے ہوں گے. سب کہو انشاءاللہ. تو میں عرض کر رہا تھا, ابھی حضرت کو پتہ ہے 7 سال پہلے کی بات ہے, آپ کی اسی یونیورسٹی میں ایک بچی نے, لڑکی نے قادیانی, لڑکی نے دعوت قادیانیت دی ایک لڑکے کو. ہمارے دوستوں سے بات چلتے چلتے وہ لڑکی مسلمان ہو گئی. اس لڑکے نے مجھے فون کیا, معاملہ خراب ہو گیا ہے, اس کے ماں باپ کو کچھ پتہ چل گیا ہے, کیا کیا جائے؟ میں نے کہا بیٹے میرے فون پر نہ بات کرو, تم لاہور آ جاؤ. اسی کہ میرے پاس کرایہ نہیں. میں نے کہا میں تمہیں کرایہ سے ڈبل دے دوں گا, تم ایک دفعہ لاہور آ جاؤ. جب وہ آیا ہم نے اسے کرایہ سے بھی نوازا, اور جو اللہ نے توفیق دی وہ بھی نوازا. میں پھر یہاں آیا, اس وقت مولانا یہاں نہیں تھے, اللہ تعالیٰ درجے بلند کرے بھٹی صاحب کی. انہوں نے کہا کوئی بات نہیں صدیقی صاحب نہیں ہے, میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں. حضرت دن دہاڑے اس بچی کو ہم نے اس کے گھر سے لیا اور لاہور لے کے گئے, اور ہمارے وکیل صاحب نے اس کے باپ کو فون کیا. اس نے کہا بچی تیری ہمارے پاس ہے, قبول اسلام کا سرٹیفکیٹ تیرے گھر میں پڑا ہے, عدالت میں آنا ہے تو وہاں بھی ہم حاضر ہیں, اور اگر تھانے کچہری آنا ہے تو تھانے میں بھی حاضر ہیں. اس نے کہا میں ان کے مقابلے میں نہیں آ سکتا. ہمارے لاہور میں ہمارے محلے کی بچی, ہماری بچی کی دعوت سے اسلام میں آئی. میری بیٹی کالج میں پڑھتی تھی, ان کی وہ ساتھی تھی, اسلام میں آ گئی. اس کے گھر والوں کو کوئی شک پڑ گیا, انہوں نے کوئی ترتیب بنائی, اس کو پتہ چل گیا, وہ میرے گھر میں آ گئی. میں اس وقت یہاں بہاڑی سے آگے کہیں تھا, تو میں نے اس کو بیٹی کا فون آیا. میں نے کہا بیٹے بہت مشکل میں ڈال دی آپ نے, دھند اتنی ہے کہ میں رات کو پہنچ نہیں سکتا, اور اگر رات کو پولیس نے چھاپا ڈال دیا تو کیا بنے گا؟ اس نے کہا ابو میں اب نہیں کچھ کر سکتی. بچی سے کہا, اس نے کہا مجھے فوری پکڑیں گے, چناب نگر لے جائیں گے. حضرت چناب نگر میں ایک سیٹ اپ ہے ان کا, ملک سے کہیں, بلکہ اب تو بیرون ملک سے بھی کوئی بچی مسلمان ہوتی ہے تو اسے لا کر سیدھا چناب نگر, وہ سٹیٹ کے اندر ایک سٹیٹ ہے جہاں پولیس کی بھی مداخلت ابھی تک, اب کچھ ہے, پولیس کی بھی مداخلت ان کی مرضی سے وہاں نہیں ہو سکتی. وہاں آتے ہی کسی کے ساتھ اس کا نکاح کر دیا جاتا ہے, کسی کے ساتھ نکاح کر دیا جاتا ہے. آپ کے ہمارے ہاں رشتہ ڈھونڈنا پڑتا ہے. وہاں ہر بڑا جو صدر مربی ہے, جو عہدیدار ہے, اس کی 4 بیویاں ہیں, اور ایسے بھی واقعات ہوئے مولانا یاسین صاحب کہ جس کی 4 بیویاں ہیں, اس نے 4 بیویوں کو بٹھا کر کہا اسلام کا معاملہ ہے, تم میں سے کون اپنے مذہب کے لیے قربانی دیتی ہے, میں اس کو طلاق دے دوں, پوری زندگی خرچہ دوں گا. اس نے کہا مجھے طلاق دے دیں, سچے مسیح کے لیے میں طلاق کے لیے تیار ہوں. اس بیوی نے طلاق لے لی اس بندے سے, 4تھی بیوی پوری کرنے کے لیے اس نے نکاح کیا. اس بچی نے مجھے کہا مجھے لے جائیں گے. میں نے کہا پھر اللہ پر توکل کرو, گھر والوں کو کہا آیت الکرسی پڑھو. میں 10 گھنٹے سفر کر کے صبح پہنچا, جا کر اس کا قبول اسلام کرایا. اگلے دن اس کی ماں کا فون آیا, ملاقات کرنا چاہتی ہوں. میرے ایک دوست سے ان کے دفتر میں, وہاں بلا لیا, 2-3 گھنٹے سے حوالے دکھائے. جاتے ہوئے اس نے مجھے کہا مولوی میں نے اپنی جماعت کو جب تیرا نام بتایا, میری بیٹی اس کے پاس ہے, انہوں نے کہا تو اس سے ہم بیٹی لے کر نہیں دے سکتے. الحمدللہ ہم وہ درویش ہیں, ہم وہ درویش ہیں جنہوں نے حضرت چنیوٹی رحمہ اللہ کی میں نے اس فقیر نے 6 سال خدمت کی ہے. حضرت سید نفیس الحسینی رحمہ اللہ سے میرا 17 سال کا تعلق رہا. ہم اپنی نہیں, ہماری زندگی, ہماری جان, ہمارا مال, ہمارا جینا مرنا, ہمارا سب کچھ رسول اللہ کی ناموس کے لیے ہے. جب کوئی بندہ نیت کر لیتا ہے میرا سب کچھ آقا کے لیے قربان ہے, پھر دشمنان رسول کو یہ جرات نہیں ہوتی کہ وہ آ کر آپ تک پہنچے.
وہ اللہ ان کے دل میں ایسا رعب ڈال دیتے ہیں کیونکہ وہ اس نبی کے نام پر اپنی جان کو وقف کرتے ہیں جس نبی نے کہا تھا انا اغیر الناس واللہ اغیرنی، میں سب سے زیادہ غیرت والا ہوں، میرا اللہ مجھ سے بھی زیادہ غیرت والا ہے۔ ایمان والو ذرا جرات تو کر کے دیکھو، تلاش تو کرو، آپ کے محلے میں، آپ کے علاقے میں آپ کو ضرور ملے گا۔ میرا دعویٰ ہے کوئی ایسا محلہ نہیں ہے جہاں قادیانی کی دعوت نہ ہو۔ میں پورا ملک پھرا ہوں، میں نے بڑی بڑی جگہ دیکھی کہ یہاں تو ٹوٹل مسلمانوں کے ماحول ہے، یہاں تو قادیانیت کا نام ہی کوئی نہیں ہے، وہاں بھی قادیانیت نکل آئی۔ چند دن پہلے کارمائیہ ساریانی کارگزانیہ نے سنا تھا۔ اتنا عرض کرتا ہوں اور آخری بات کہتا ہوں، دیکھیے یہ حدیث پاک پڑھانے والے بڑے سعادت مند ہیں۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کا جملہ سناتا ہوں، اس سے رسول اللہ کے درس و تدریس کے عمل حضور کی صفت محفوظ ہوتی ہے، تبلیغ سے حضور کے ایک عمل ضرور محفوظ ہوتا ہے، جہاد سے حضور کے ایک عمل ضرور محفوظ ہوتا ہے، تزکیہ نفس سے ایک عمل ضرور محفوظ ہوتا ہے، لیکن ختم نبوت کے تحفظ سے رسول اللہ کا ذاتی تحفظ ہے۔ انشاءاللہ کل قیامت کے روز یہ لوگ جو حضور کی ناموس کے تحفظ میں اپنی جانوں کو پیش کیے ہوئے ہیں، یہ رسول اللہ کے پرچم کے نیچے ہوں گے۔ عرض کر رہا ہوں، مجھے بھی 3 بزرگوں سے خلافت ہے، میں بھی بیٹھ کے تزکیہ نفس کروا سکتا ہوں، لیکن یہ حضور کے ناموس پر جب ڈاکے جگہ جگہ سنتے ہیں تو پھر جی چاہتا ہے کہ نہیں، وہ اور بزرگ بڑے کام کر رہے ہیں، یہ وہ کام ہے جس کام کے لیے ہماری جانیں، ہمارے اموال، ہماری اولادیں سب کچھ حاضر ہے، اور ہم اللہ کا وہ حکم جو رب نے کہا تھا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ ماشاء اللہ، مولانا۔ نماز اچھی، روزہ اچھا۔